إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا मोहतरम भाइयों,
ان دنوں کے اندر مسلمان ایمان والے اللہ نے جن کو توفیق اور استطاعت عطا فرمائی ہے وہ بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، حج کے لیے سفر کرتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر مکہ کے اندر بیت اللہ کی رونقیں جو دوبالا ہوتی ہیں، اور یہ حج کے اوپر حج کے جو مناسک ہیں اور جو عمرہ ہے جو حج ہے یہ کیا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ادائیں ہیں۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے ان کو حج کا منسک رکن جو ہے وہ بنا دیا، رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا رہے گی ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کو جو مقام مرتبہ عطا فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی رسول نبی ہم نے بھیجے ہیں، فرمایا کہ ان کو بعض کے اوپر ہم نے کیا دی ہے، فضیلت دی ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بعض کے درجات کو کیا کیا ہے، بلند کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ دوست بھی وہ خلت کا جو درجہ ہے یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے محبت کے اندر۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے 5 دن پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنا خلیل کسی کو نہیں بنایا، فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، میں اگر اپنا کسی کو خلیل بناتا، خلت کا درجہ بہت اونچا ہے، فرمایا کہ اگر میں محمد کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، میں محمد اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو فرمایا کہ میں ابو بکر کو بناتا۔ یہ خلت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے دنیا کائنات کا اے ابراہیم ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے، امام بنایا ہے۔ دنیا کائنات کا ہم تمہیں امام بناتے ہیں ابراہیم، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام میں سے یہ درجہ اور مقام فضیلت بھی ابراہیم کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا گھر کسی نبی نے نہیں تیار کیا، اللہ کا گھر اگر کسی نے تیار کیا ہے تو وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کو سعادت ملی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کو جو ہے وہ کیا کیا، تعمیر کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تجھے دنیا کائنات کا کیا بناتے ہیں، فرمایا کہ امام بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو
کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں میں سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے جنت کا لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جنت کا لباس سب سے پہلے جو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیاں بے پناہ تھیں۔ قربانیوں کے نتیجے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائے ہیں، اور پھر اللہ نے یہاں تک بس نہیں کی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ابراہیم اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم تو فرما بردار بن جا۔ کیا ابراہیم پہلے فرما بردار نہیں تھے؟ پہلے بھی فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس بستی کے اندر بابل کے ساتھ کوفہ کے شہر کے اندر بابل کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ پیدا ہونے والے، ان کا نام ابراہیم تو قرآن نے لیا ہے، لیکن ان کی والدہ نے یا والد نے جو نام رکھا وہ کیا نام تھا؟ اللہ اکبر۔ ابراہم اس کا جو ہے ان کا جو ہے وہ نام تھا۔ ابراہم کا مطلب ہے کہ قوموں کے باپ، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے ابراہیم کا معنی بنتا ہے بزرگی والے، بزرگی والے۔ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے جہاں پیدا ہوئے، نمرود کا مقابلہ ہے، جس طرح فرعون نے کہا تھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گا، اسی طرح نمرود نے بھی کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کے اندر چلی گئیں، وہاں پہ پیدائش ہوئی ان کی، اور یہ جب 12 سال کے بعد محدثین نے لکھا ہے اور تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ 12 سال کے تھے یا 13 سال کے تھے، سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ جو ہے وہ کر رہی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام جہاں بچہ بڑا ہوتا ہے 1 مہینے کے اندر، تو ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اتنے بڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر 12 سال کے 13 سال کے تھے تو ان کی والدہ جب ان کو لے کے آئی شہر کے اندر، اب باپ جو ہے وہ آزر، اب یہاں پہ بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ اس کے والد کا نام آزر تھا یا طارق تھا، کچھ کہتے ہیں طارق نام تھا، کچھ کہتے ہیں آزر تھا۔ قرآن نے جو نام لیا ہے وہ آزر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آزر، آزر جو ہے، اب محدثین یہاں لکھتے ہیں کہ آزر اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بتوں کو تراشتا تھا، اور ایک بت تھا جس کے وہ گن گاتا رہتا تھا ہر ٹائم، آزر آزر جو ہے وہ کرتا رہتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام آزر رکھا گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ طارق تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے پیدا ہوئے اور اپنے باپ کے گھر آئے، دیکھا کہ یہ قوم والے اور باپ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتوں کو جو ہے پوجتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کسی کو روزی کا مالک بنا رکھا ہے، کسی کو بارش کا مالک بنا رکھا ہے، کسی کو کس چیز کا مالک جو ہے وہ بنا رکھا ہے، ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فی الکتاب ابراہیم، آپ ابراہیم کا ذکر کیجئے، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے مخلص نبی اور اللہ کے سچے نبی تھے۔ کیا باقی سچے نہیں تھے؟ سارے سچے تھے، لیکن اللہ نے ان کا خاص ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ اللہ کے مخلص اور سچے نبی تھے، کیا ذکر کریں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کہا یا ابتی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ بڑا پیارا انداز اختیار کیا۔
باپ چاہے مشرک ہے لیکن بیٹا جو ہے اس کا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان. بڑا اچھا انداز ہے، بڑا پیارا انداز ہے. کہا یا ابتی، اے ابا جان. لما تعبدو، آپ عبادت ان کی کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کی یہ مدد کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت توحید جو ہے سب سے پہلے شروع ہوئی کہاں سے؟ اپنے گھر سے شروع ہوئی. جیسے اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں سے، قریبیوں کو سب سے پہلے کیا کیجئے؟ ڈرائیے، دعوت پیش کیجئے. تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اللہ نے کہا. تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کو سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں. کس چیز کی؟ توحید کی دعوت دیتے ہیں. نمرود جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اور وہ بھی خدائی کا دعوت جس طرح فرعون کرتا تھا، یہ بھی کہتا ہے نمرود